بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ وعلی اللہ رب العالمین اس کو وہ رتبے عطا کرے گا کہ جو رتبے
تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جا کے نصیب ہوتے ہیں، وہ رتبے کسی بھی بیماری علالت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فری میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے قصے قرآن میں موجود، جو قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اس کو کہتے ہیں قوم عاد۔ اس کا باقاعدہ ذکر ہے، یہ بڑے طاقتور تھے، بڑے لمبے چوڑے آدمی تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر سردیوں کے گھر علیحدہ بناتے تھے، گرمیوں کے گھر علیحدہ بناتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر، اور اتنے بڑے جسیم آدمی اور طاقتور تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس تشریف لائے نا اور ان کو حکم دیا کہ تم ایک اللہ کو عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، ایک اللہ کا کہتے ہو، ہمارے اتنے خدا ہیں، آبا و اجداد نے جو بتائے، ہم کبھی ان کو چھوڑ کے تیرے ایک خدا کی نہیں مانتے۔ جب اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے نا، تب اللہ کی عذاب کی نشانیاں نزول کرتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو جھٹلایا گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر 3 سال مسلسل بارش کو بند کر دیا۔ 3 سال بارش کا قطرہ بھی نہیں، تو دانے دانے کو ترس گئے، اب پریشان ہوئے، اور پھر اس کے بعد اپنی نافرمانیوں سے پھر بھی نہ رکے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان پر ایک بادل بھیجا، بادل، اور جب ان کو کسی قسم کی پریشانی آتی تھی نا تو قوم اکٹھی ہو کے بیت اللہ شریف جاتے تھے۔ کعبہ اگرچہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا مرکز بھی یہی کعبہ تھا۔ سارے اکٹھے ہو کے گئے، اور ان میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا مرسد بن سعد۔ اس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رکھا تھا، لیکن ابھی تک ظاہر نہیں کرتا تھا۔ پوری ساتھ ساتھ چلا، کعبہ بیت اللہ میں جب پہنچے نا تو اپنے اپنے رواج کے مطابق باتیں کرنے لگے، تو اس مرسد بن سعد کی زبان سے نکلا، اے اللہ تو ہمیں معافی عطا کر۔ جب اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلا تو قوم نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تو بھی نبی کو مانتا ہے، مار مار کے اس کو بھگا دیا۔ جب وہ نکل گیا تو اس وقت 3 بادل نمودار ہوئے، 3 بادل۔ ایک بادل تھا سفید، ایک تھا سرخ، اور ایک تھا کالا بادل۔ تو جو کالا بادل تھا اس کی طرف جب دیکھا تو ان کو کہا گیا کہ ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، سفید بادل چاہتے ہو، سیاہ چاہتے ہو، یا سرخ چاہتے ہو۔ تو جتنے اکٹھے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کالا بادل ہے اس میں یقیناً بارش ہوگی۔ تو سب نے کہا ہمیں یہ چاہیے، سرخ بھی گیا، سفید بھی گیا۔ یہ تفاسیر میں ساری باتیں لکھی ہوئی اور قرآن کا واقعہ ہے۔ اب ایک بادل بچ گیا جس کو سیاہ بادل کہتے ہیں، کالا، جس کو انہوں نے انتخاب کیا۔
اب چونکہ وہ کھڑے تھے بیت اللہ اور حرم میں تو بادل چل پڑا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ بادل ان کو ایک میدان میں لے گیا، ایک جگہ پہ لے گیا، تو وہاں پر پھر ان کے قریب آیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ ابھی اس بادل سے بارش آئے گی اور ہم سیراب کیے جائیں گے۔ ایسے بادل کھلا اور اس بادل سے تیز آندھی شروع ہو گئی۔ الحمن الحفیظ، تیز آندھی جب شروع ہوئی، اتنی تیز تھی کہ اونٹ جو چل رہے تھے ان کی پیٹھ پر سوار تھے، اونٹ بھی اڑنے لگ گئے اور سوار بھی اڑنے لگ گئے، اتنی تیز آندھی۔ سب کو استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ تو ایسے آندھی تھی اور اتنے طاقتور لوگ تھے، وہ بڑے لمبی لمبی قد، بڑی قوت رکھنے والے، پیسہ دولت ہر قسم، وہ خوش خرم اور بڑی اچھی زندگی بسر کرتے تھے۔ اونٹ بغیر سوار اڑنے لگے اور اس میں مزید تیزی آئی، درخت اپنی جڑوں کو اکھیڑ کے اڑنے لگے۔ اللہ اکبر، عذاب اپنی صورت میں آتا ہے۔ قرآن مجید کا واقعہ ہے جو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اور تیزی آئی، جو پہاڑوں کے گھر انہوں نے کاٹ کاٹ کے بنائے ہوئے تھے وہ سارے اڑنے لگے۔ اب یہ آندھی جو تھی، اب اس کا ذکر قرآن میں مجید ہے۔ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِشَةٍ، فرمایا بہرحال قوم عاد کو ہم نے تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فرمایا 7 راتیں اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن ہوا مسلسل چلتی رہی، ہوا مسلسل چلتی رہی، اسی تیزی کے ساتھ اور اسی قوت کے ساتھ عذاب الہی بن کر ہوا چلتی رہی۔ اللہ فرماتا ہے 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا، فرمایا معروف اس قوم کو آپ دیکھیں، اعجاز النخل خاویہ، جب ہوا تھم گئی زمین پہ ایسے ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے تنوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، بس آپ ان کو دیکھیں جو محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں، اب سارے مر چکے، اب ان کا پیچھے ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، ایسے سفر ہستی سے مٹا دیے گئے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرمایا فرعون بھی آیا، بڑے بڑے پاپی آئے۔ اب ان کو ہم نے کیوں پکڑا، کیوں عذاب بھیجا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، ہمیں ہماری ذات کو فرق نہیں پڑتا، ہمیں تب ناراضگی آتی ہے جب ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب اندازہ کریں توجہ طلب جملے میں، فرمایا ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری ذات تو بے نیاز ہے، ہمیں نہ کسی کی عبادت کی پرواہ ہے، نہ کسی کی فرمانبرداری کی پرواہ، نہ نافرمانی کا نقصان، ہماری ذات وراء الورا ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ہم جب اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں تو بھیجتے ہیں منوانے کے لیے، ہمارے نبی کو مانو، ہمارے نبی کی بات سنو۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ،
ہمارے رسولوں کی نہیں سنی تو پھر ہم نے قسم و قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ اس نبی کا ذکر ہے جو معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے کہہ رہا تھا، پیچھے ہی سے امام کے اللہ اکبر، اونچا کہتے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں مختلف قسم کے عذابات ہیں، کبھی طوفان کا آتا ہے تو کبھی ٹڈی کا آتا ہے تو کبھی جوں کا عذاب آتا ہے، کبھی خون کا عذاب آتا ہے، مختلف عذاب آتے ہیں۔ مہینے بعد قوم پھر بگڑ جاتی ہے، پھر نبی کے منہ پہ جا کے کہتے ہیں اللہ کا نبی کچھ سوچو کچھ کرو، پھر اللہ راضی ہوتا ہے، پھر اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب پھر بار بار مستقل اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر نبی کے جملے نکلتے ہیں اللہ اب ان کی بس ہو گئی، تب عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ ان نبیوں کی قوموں کا حال ہے جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں ادا فرمائی۔ تو یاد رکھو میرے کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، آج بطور آزمائش جو معاملات ہیں یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہمیں پلٹ کے آنا ہوگا نبی کے منہ پر، نبی کی تحریر پر، اور اپنے نبی سے معافی مانگنا ہوگی، اور نبی کے ذریعے ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ فرمایا مجھے راضی کرنے والوں، میرے نبی کے در میں تم آ جاؤ، میرا نبی تمہاری سفارش کر دے تو مجھے تواب بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا در چھوڑ کر کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی۔ آج نبی کا در چھوٹا، مسجد نبوی کے بند دروازے میں آواز دے رہے ہیں